اتمام حجت کے لیے آپ نے دشمن کے لشکر سے فرمایا ذرا میرا نسب تو بیان کرو اور سوچو تو میں کون ہوں، کیا میرا قتل تمہارے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ کیا تم نے نہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی کو فرمایا کہ تم دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہو؟ ذرا سوچئے تو صحیح ناظرین، اس خطبے کے بعد تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی سنتے ہیں، مگر لالچ کیا کچھ انسان سے کرواتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر قیامت کی نشانیاں ایپیسوڈ لے کر حاضر ہیں، اور محرم الحرام کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا تھا۔ ناظرین، 2 محرم سن 61 ہجری کا دن تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ آزمائشوں اور مصیبتوں کا سفر شروع ہو چکا تھا کہ عمر بن سعد اپنا لشکر لے کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ گیا۔ سب سے پہلے اس نے دریائے فرات پر 500 سوار کھڑے کر کے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین پر پانی بند کر دیا۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کو بلا کر سمجھایا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ اب اس کا اثر کیا ہوا کہ ابن سعد نے ایک سلو آمیز خط ابن زیاد کو لکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے، یا یزید کے پاس لے چلو، یا کسی اسلامی سرحد پر چلا جاؤں۔ حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید پلید کے پاس جانے کو ہرگز نہ فرمایا تھا، جبکہ ابن سعد کا خط جب ابن زیاد نے پڑھا تو پہلے مان گئے کہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک اور بدبخت اور ظالم شخص شمر موجود تھا۔ اس کے بھڑکانے پر ابن زیاد کو جواب لکھا کہ دیکھ، حسین سے میری فرما برداری کے لیے کہے، اگر مان لیں تو یہاں بھیج دے، ورنہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دے۔ اگر تو ہمارا حکم مانے گا تو تجھے فرما برداری کا انعام ملے گا، ورنہ ہمارا لشکر شمر کے لیے چھوڑ دے۔ یہ دن تھا ناظرین 9 محرم الحرام کا۔ ذرا سوچئے، اس قافلے کو خط لکھ کر بلایا گیا تھا، محبتوں سے مہمان بننے کے لیے بلایا گیا تھا، اب پانی بھی بند کر دیا گیا۔ یہ لڑنے تو نہیں آئے تھے، امام حسین تو بار بار کہتے رہے کہ مجھے واپس بھیج دو، مجھے تو خط لکھ کر بلایا گیا، میں ویسے نہیں آیا، مگر ان ظالموں نے نہ واپس جانے دینا تھا نہ پانی پلاتے تھے۔ اور اب 9 محرم الحرام کا دن آ گیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ اب یہ بالکل حملے کی تیاری میں ہے، تو اب امام حسین نے، کیونکہ ایک دن جمعہ تھا اگلا دن، اس کا خیال اور اپنے لواحقین کو، پسماندوں کو وصیت بھی کرنی تھی۔ اس پرپس کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے 1 رات کی مہلت لے لی، 1 رات کی ڈیڈ لائن لی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں سے فرما رہے تھے، صبح ہمیں دشمنوں سے لڑنا ہے، میں نے اپنی خوشی سے تم سب کو پرمیشن دے دی ہے کہ ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ، اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ، اللہ پاک تم سب کو جزائے خیر دے، دیکھو چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ٹالے، دشمن جب مجھے پائیں گے تو تمہارا پیچھا نہ کریں گے، یہ میری خون کے پیاسے ہیں، مگر آپ کو چھوڑ کر جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہو۔ یہ وفاداری کی وہ عظیم رات تھی کہ ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے، بلکہ اپنی جانیں، اپنے بال بچے آپ کے قدموں پر فدا کر دیں گے، آپ پر قربان ہو کر مر جائیں گے، اللہ اس زندگی کا برا کرے جو آپ کے بعد ہو۔ ناظرین، یہ بھی تو کلمہ گو تھے، یہ بھی تو نبی پاک کے امتی تھے، مگر کیا عشق اہل بیت تھا کہ حضور آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، آپ کے قدموں پر ہماری جانیں قربان۔ اور ایک وہ کلمہ گو تھے جو بظاہر کلمہ پڑھنے والے تو تھے، مگر جو یزید کے پیروکار تھے۔ پیسہ تھا ان کے سامنے، اقتدار کا نشہ تھا، لالچ کا پردہ تھا، وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ہم جہنم کا سودا کرنے جا رہے ہیں۔ 9 محرم کی رات دعاؤں میں، التجاؤں میں، سجدوں میں گزر گئی۔ اب 10 محرم کی صبح آ گئی۔ امام کو اپنے 72 ساتھیوں یعنی 32 سواروں، 40 پیادوں کا لشکر اب ترتیب دیا جا رہا ہے۔ ان 72 لوگوں کے پاس سواری بھی سب کے پاس نہیں تھی، اونلی 30 سواریاں تھیں، اور باقی تقریباً 40 لوگ پیدل تھے۔ اور اب یہ لشکر جو ہے وہ گویا ترتیب دیا جا رہا ہے، اور اونٹنی پر سوار ہو کر اتمام حجت کے لیے، یعنی کل یزیدی یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم نے تو یہ سب غلطی میں کر لیا ہے۔ آپ نے دشمن کے لشکر سے فرمایا، لوگو میری بات غور سے سنو اور جلدی نہ کرو، اگر تم انصاف کرو تو سعادت پاؤ گے، ورنہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرو اور جو کرنا ہے کر گزرو، میں مہلت نہیں چاہتا۔ میرا اللہ جس نے قرآن اتارا اور جو نیکوں کو دوست رکھتا ہے
وہ میرا کارساز ہے. ذرا میرا نسب تو بیان کرو اور سوچو تو میں کون ہوں. کیا میرا قتل تمہیں روا ہو سکتا ہے؟ یعنی تمہارے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسہ نہیں؟ کیا تم نے نہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی کو فرمایا کہ تم دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہو؟ کیا اتنی بات تمہیں میرے قتل سے روکنے کے لیے کافی نہیں؟ خدا کی قسم میرے سوا روئے زمین پر کسی نبی کا کوئی نواسہ باقی نہیں ہے. میں نے کون سا تمہارا کوئی آدمی مارا ہے یا مال لوٹا ہے، کسی کو زخمی کیا ہے؟ آخر مجھ سے کس بات کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ مگر کوئی آنسر نہ آیا تو فرمایا کہ میں اپنے اور تمہارے رب عز و جل کی پناہ مانگتا ہوں. اور یہ فرما کر آپ اونٹنی سے اتر آئے. ذرا سوچئے تو صحیح ناظرین، اس خطبے کے بعد تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی سنتے ہیں. مگر لالچ کیا کچھ انسان سے کرواتی ہے. اب شکی ابن سعد نے اپنے ناپاک لشکر کو امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حرکت کرنے کا کہا. حر نے کہا کہ تجھے اللہ کی مار، کیا تو ان سے لڑے گا؟ کہا لڑوں گا. کہا وہ 3 باتیں جو انہوں نے پیش کی تھی تجھے منظور نہیں؟ کہا میرا اختیار ہوتا تو مان لیتا. اب حر مجبور ہو گیا اور مجبور ہو کر لشکر کے ساتھ امام رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا، مگر یوں کہ بدن کانپ رہا تھا. بولے میں سوچتا ہوں کہ ایک طرف جنت کے خوش رنگ پھول کھلے ہوئے ہیں اور ایک جانب جہنم بھڑکتے ہوئے شعلے بلند ہو رہے ہیں. یہ کہہ کر گھوڑے کو اس نے ایڑی دی اور امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ حضور بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں آپ کا غلام بن کر اور میں آپ کی بارگاہ میں اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے خلاف نہیں لڑ سکتا. یہ ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا حر کا کہ وہ بعد میں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے. وہ شاعر کہتے ہیں نا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. ایک ڈیسیشن تھا جو لے لیا گیا. آج رہتی دنیا ان کو عزت سے یاد کرتی ہے. کہاں گئے وہ یزیدی ابن سعد اور وہ سارے بدبخت جنہوں نے یہ کام کیا تھا؟ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. بہرحال یزیدی لشکر سے زیاد کا غلام یسار اور ابن زیاد کا غلام سالم میدان میں آئے اور اپنے مقابلے کے لیے بلانے لگے. حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور ان دونوں کو مٹی میں ملا دیا. یہ سلسلہ چلنے لگا. ان میں سے جو سامنے آتا اس کا کام تمام ہو جاتا. یہ حالت دیکھ کر عمر بن الحجاج چلایا کہ اے لوگو، تمہارے سامنے وہ بہادر ہیں جنہیں مرنے کا شوق ہے، ان میں سے ایک ایک سے مت لڑو. ابن سعد نے یہ رائے پسند کر کے لوگوں کو اکیلے لڑنے سے روک دیا اور پھر عمر بن الحجاج نے فرات کی طرف سے حملہ کیا جس میں امام کے ایک ساتھی شہید ہوئے. پھر ابن سعد نے 500 تیر انداز بھیجے. اب 3 دن کے پیاسوں پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی. وہ تیر بھی اہل بیت کے شیروں کا کچھ نہ بگاڑ سکے. جب ابن سعد نے یہ حال دیکھا کہ سامنے سے جانے کی طاقت نہیں ہے تو 2 لشکر بھیجے، وہ دائیں اور بائیں سے حملہ کریں. مگر دونوں طرف امام کے کچھ ساتھی بیٹھے تھے، جو سامنے آتا اس کو مار دیتے تھے. یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو، جو خیمے تھے نا اس کو آگ لگا دی جائے. امام نے فرمایا جلا لینے دو، جب آگ لگ جائے گی تو ادھر سے حملہ نہ ہو سکے گا. جنگ چل رہی تھی اور حضرت حبیب بن مطہر اور حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سخت لڑائی شروع ہو گئی. دشمن کٹتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے، یہاں تک کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچ گئے اور دشمن کی طرف سے تیروں کی بارش اور تیز کر دی گئی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ساتھی شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کر گئے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اب ان میں امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کی طاقت نہ رہی تو شہید ہونے میں جلدی کرنے لگے کہ کہیں ہمارے جیتے جی امام عالی مقام کو کوئی صدمہ نہ پہنچے. یہاں تک کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار اور جانثار سپاہیوں میں چند رشتہ داروں کے سوا کوئی باقی نہ بچا. ان حضرات میں سب سے پہلے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم شکل مصطفیٰ کہلاتے تھے، دیر تک دشمنوں سے لڑتے رہے اور انہیں زیر کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک نیزہ آپ کو بھی لگا جس سے آپ بھی شہید ہوئے. پھر حضرت عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی پر گئے اور شہید ہو گئے. اب دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا کر لیا ہے. اس میں عون بن عبداللہ بن حضرت جعفر بن طیار اور حضرت عبد الرحمن و جعفر حضرت عقیل کے بیٹوں نے شہادتیں پائیں. پھر حضرت قاسم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے شہید ہوئے.
اس طرح یکے بعد دیگرے حضرت عباس اور ان کے تینوں بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے حضرت ابو بکر اور سب بھائی بھتیجے شہید ہو گئے۔ اب امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الون اکیلے رہ گئے۔ خیمے میں تشریف لا کر اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عوام میں علی اصغر کے نام سے مشہور ہیں ان کو گود میں اٹھا کر میدان میں لائے۔ ایک شکی نے گود میں ہی تیر مارا اور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر ابھی 6 ماہ ہے ان کا خون زمین پر گرایا اور دعا کی امام حسین نے، الہی اگر تو نے آسمانی مدد ہم سے روک لی ہے تو انجام بخیر فرما اور ان ظالموں سے بدلہ لے۔ اللہ اکبر، کس قیامت کا دردناک منظر آنکھوں کے سامنے ہے جب بیمار اور کمزور امام زین العابدین اور بعض دیگر مردوں کے علاوہ باقی کوئی نہ بچا تو امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر بے کسی کی حالت میں، تنہائی کی کیفیت میں 3 دن کے پیاسے اور ہزاروں دشمن کے مقابلے پر جاتے ہیں۔ چھوٹی بچیاں اور خواتین اشک بار ہیں۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو کلیجے سے لگا کر، عورتوں کو صبر کی تلقین فرما کر، آخری دیدار دکھا کر میدان جنگ میں آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ ناظرین ذرا سوچیں یہ کیسا منظر ہوگا کہ امام علی مقام کو کوئی رکاب تھام کر سوار کروانے والا بھی نہیں، کوئی ایسا بھی نہیں جو ساتھ میدان تک چلے۔ ہاں، عورتوں کی بےکس عورتوں کی سسکیاں ہیں، بچوں کی آہیں ہیں، اور امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر کو خیمہ اتھر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ خرابی ہو تمہارے لیے، میرے اہل بیت سے اپنے جاہلوں کو روکو۔ اب 4 طرف سے امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیرا کر لیا گیا۔ امام علی مقام داہنی طرف حملہ فرماتے تو دور تک نشان نہ رہتا، بائیں طرف توجہ فرماتے تو دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ وہ فوج پریشان ہو جاتی کہ کون آیا ہے۔ ناظرین یہ کوئی اور نہیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خون تھا، اللہ کے شیر کی اولاد تھی۔ لڑائی لمبی ہو گئی، اس دوران آپ کا گھوڑا بھی جان سے چلا گیا، پھر آپ پیدل لڑتے رہے۔ ذرا غور کیجیے، آپ 3 دن کے پیاسے تھے، پھر بھی دشمن کچھ نہ کر پا رہا تھا۔ جب شمر خبیث نے یہ دیکھا تو لشکر کو للکارا، کیا انتظار کر رہے ہو؟ معاذ اللہ، ان کو قتل کر دو۔ اب 4 طرف سے دوبارہ حملہ ہوا۔ ایک نے بائیں شانہ مبارک پر تلوار ماری۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تھک چکے ہیں، زخموں سے چور ہیں، 33 زخم نیزے کے، 34 گھاؤ تلوار کے لگے، تیروں کا تو شمار ہی نہیں تھا۔ اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے۔ اس حالت میں بدبخت سنان بن انس نے نیزہ مارا۔ آپ زمین پر تشریف لے آئے اور سنان مردود نے خولی بن یزید سے کہا کہ معاذ اللہ کا سر کاٹ لیا جائے۔ اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ سنان نے خود گھوڑے سے اتر کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر پارے 3 دن کے پیاسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کیا اور سر مبارک جدا کر لیا۔ اس پر بھی صبر نہ آیا، ابھی عداوت کی آگ نہ بجھی تھی۔ اہل بیت علیہ رضوان کے خیموں کو لوٹا، تمام مال و اسباب اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں کا زیور تک اتار لیا گیا۔ کسی بی بی کے کان میں ایک بالی بھی نہ چھوڑی۔ اللہ کریم کی ان جنت کے پھولوں پر کروڑا کروڑ رحمتیں نازل ہوں کہ جن کے صدقے دین اب تک بچا ہوا ہے۔ شاعر نے پورے واقعے کو گویا ایک شعر میں بیان کر دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین یہ تھی یزید کی حکومت میں ہونے والے مظالم میں سب سے بڑا ظلم۔ دنیا میں تو وہ اس کی سزا پا چکا، اللہ اس بدبخت کو اس کی بدترین سزا دے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل بیت کی محبتوں کے جام پلائے اور جنت میں ان کا پڑوسی بنائے۔ یقیناً یہ واقعہ جب بھی سنتے ہیں دل غمگین ہو جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی قربانیاں یاد آتی ہیں۔ نانا کے نواسے نے دین کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔